السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 16 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھوں کے معائنے سے متعلق میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 رکنی میڈیکل بورڈ نے 15 فروری سن 2026 کو اڈیالہ جیل کا دورہ کر کے ان کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ماہرین امراض چشم پر مشتمل بورڈ میں الشفا ٹرسٹ ہائی ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر اندیب قریشی اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان شامل تھے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق دائیں آنکھ کی بینائی اینک کے بغیر 24/6 جزوی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی 9/6 تھی۔ اینک کے استعمال سے دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو کر 9/6 جزوی ہو گئی، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر 6/6 ہو گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دائیں آنکھ کے پردہ بصارت میں سوزش کے آثار پائے گئے، تاہم سوجن میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق معائنے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں علامہ ناصر عباس اور گوہر خان نے رات 9 بجے پمس ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں ڈاکٹر عاصم اور خرم مرزا نے ان کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بریفنگ دی۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین اور سیاسی رہنماؤں نے فراہم کردہ طبی سہولیات اور جاری علاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ بانی چیئرمین عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی مکمل 6/6 ہے، جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی اینک کے استعمال سے تقریباً 70% تک بہتر ہو جاتی ہے۔ شیخوپورہ بار کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ طبی ٹیم نے جاری علاج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت بانی کے ذاتی معالجین کو بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس سے قبل وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بینائی 15% تک محدود ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 16 فروری تک مکمل طبی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی تھی۔ ذرائع کے مطابق آنکھ کی تکلیف میں نمایاں کمی آئی ہے اور علاج سے مزید بہتری کی توقع ہے۔ جیل حکام کی جانب سے تیار کردہ ابتدائی رپورٹ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ارسال کر دی گئی، جس میں بلڈ پریشر، شوگر لیول اور کولیسٹرول سمیت مکمل میڈیکل چارٹ شامل ہے۔ اور اب دوسری خبریں۔ پنوں میں نورر تھانہ میریان کے مرکزی دروازے کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گومل کے علاقے مرتضی میں ایف سی ساؤتھ کی پوسٹوں پر مبینہ کوارڈ کاپٹر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 ایف سی اہلکار شہید اور 9 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ گزشتہ رات کیا گیا، جس کے بعد فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔ غزہ کی صورتحال۔ اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسیع علاقوں کو ریاستی ملکیت قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس فیصلے کے تحت 1967 سے معطل زمینوں کے اندراج کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا اور فلسطینی شہریوں کو ملکیت ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام زمین سے متعلق قانونی تنازعات کے شفاف حل کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام غیر قانونی رجسٹریشن کے معاملات سامنے آئے۔
دوسری جانب فلسطینی ایوان صدر نے اس فیصلے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عملاً الحاق قرار دیتے ہوئے عالمی برادری خصوصاً امریکہ اور اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ اراضی پر قبضے کو قانونی شکل دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ علاقائی سطح پر قطر، مصر، سعودی عرب اور اردن سمیت متعدد ممالک نے اس فیصلے کو دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے تنقید کی ہے۔ اسی دوران غزہ میں حالیہ حملوں کے نتیجے میں مزید 11 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق شمالی غزہ میں خیمہ بستی پر حملے میں کم از کم 6 جبکہ جنوبی علاقے میں ایک اور حملے میں 5 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج اسرائیل ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ کارروائیاں مبینہ طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئیں۔ دوسری جانب حماس بھی اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کر رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک کم از کم 600 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے آغاز میں ہونے والی فضائی کارروائیوں میں بھی درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے کی تیاری جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کے مطابق شام کی سرحد کے قریب ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے میں کم از کم 4 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاں بحق افراد میں ایک شامی شہری بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں دعویٰ کیا کہ حملہ لبنان کے علاقے مجد الانجر میں کیا گیا اور اس کا ہدف فلسطینی اسلامی جہاد کے ارکان تھے، تاہم اس دعوے کے شواہد فراہم نہیں کیے گئے۔ فلسطینی اسلامی جہاد جو غزہ میں حماس کے ساتھ مل کر سرگرم ہے، لبنانی گروہ حزب اللہ کا اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نومبر سن 2024 میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، تاہم اقوام متحدہ کے مطابق اس کے بعد بھی ہزاروں فضائی اور زمینی حملوں کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ہونے والے حملوں میں متعدد شہری ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ایران نے اندیہ دیا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کرنے پر سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہو تو تہران بھی جوہری معاہدے سے متعلق ممکنہ سمجھوتوں پر غور کر سکتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ وہ معاہدے کے لیے حقیقی آمادگی ظاہر کرے۔ ان کے مطابق اگر واشنگٹن مخلص ہو تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم ایران کے ساتھ کسی مفاہمت تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق دیگر امور پر بات چیت کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ امریکہ پابندیوں کے معاملے پر سنجیدہ پیش رفت کر سکے۔ تاہم ایرانی حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا وہ تمام پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں یا جزوی نرمی پر بھی آمادہ ہیں۔ سن 2015 کے جوہری معاہدے کی طرز پر افزودہ یورینیم کے ذخائر بیرون ملک بھیجنے سے متعلق سوال پر نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات شروع ہونے سے قبل کسی حتمی پیش رفت کی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہوگا۔ کرکٹ ورلڈ کپ۔ بھارت کے خلاف بھاری شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے مرحلے سے ہی باہر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کرکٹ ٹیم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو 61 رن سے شکست دی تھی۔ اس نتیجے اور امریکہ کی نیمیبیا کے خلاف کامیابی کے بعد پاکستان کا رن ریٹ متاثر ہوا ہے اور وہ گروپ اے میں تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بھارت 3 فتوحات کے ساتھ سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔
امریکہ اور پاکستان دونوں نے 2-2 میچ جیتے ہیں، تاہم بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر امریکہ دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا اگلا میچ نمیبیا کے خلاف 18 فروری کو شیڈول ہے۔ اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے پاکستان کو نہ صرف کامیابی درکار ہے بلکہ بہترین مارجن بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اگر نمیبیا اپ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے سپر 8 تک پہنچنے کی امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ تاہم اگر میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو 1 پوائنٹ ملنے کی صورت میں پاکستان 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ سکتا ہے اور بھارت کے ساتھ اگلے مرحلے میں جگہ بنا سکتا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ اور ایک اور اطلاع ہے آپ کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے نشر ہوگا، اس لیے خیال رکھیے گا تاکہ آپ افطار کر کے اس بلیٹن کو دیکھ سکیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔